یقینی سی بات ہے ہمارا یہ دینی، یہ ہمارا شرعی، یہ ہمارا عقیدتی فرض ہے کہ ہم ایسی محفل سجائیں، یہاں پر آئیں، یہاں پر بیٹھیں. اور سب سے بڑی چیز جو مجھے اور آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے وہ یہ کہ کسب ثواب کے لیے آتے ہیں. ہر کوئی سوچتا ہے جائیں گے، بی بی کا ذکر ہوگا، گناہوں سے ہمیں پاکیزگی ملے گی، آلودگی ختم ہو جائے گی، دل پاک ہو جائیں گے، قلوب کو جلا ملے گی، ہمارے نامہ اعمال میں کچھ عمل خیر ہوں گے جو ہم دے سکیں گے، اور جتنی بھی باتیں آپ کریں وہ سب سعادت آخرت کے ساتھ جڑی ہیں. کیا ایام فاطمیہ آپ کی دنیا کو بناتی ہے؟ یہ دنیا جو ہم جی رہے ہیں، یہ 70-80 سال جو انشاءاللہ ہم سب نے گزارنے ہیں، کیا اس کے اندر ایام فاطمیہ کا کوئی اثر ہے؟ کیا فاطمۃ الزہرا صرف خاتون جنت ہیں، یا پھر اس دنیا کے لیے بھی وہ کچھ ہیں، یا انہوں نے یہاں پر بھی ہمارے لیے کسی چیز کو رکھا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا کو آخرت تک محدود کر دینا کوتاہی ہے. اس دنیا کے لیے فلاح کیا ہے؟ اس دنیا کے لیے کامیابی کیا ہے؟ اس دنیا کے لیے وہ مشعل راہ کیسے ہیں؟ اس حقیقت کو، اور دوسری بات کہ 75 یا 95 دنوں میں کون سی ہستی تھی جس نے ہمیں بتایا میرے جیسے بن جاؤ، تم فاطمی ہو جاؤ گے، تم فدکی ہو جاؤ گے، تم محمدی ہو جاؤ گے، تم ولایت علی ابن ابی طالب کا دفاع کرنے والا بعینہ بن جاؤ گے. اور وہ مقام کہاں لے کر جاتا ہے؟ یہ ایام پہلی چیز ہم سب جانتے ہیں کہ جو تاریخ میں سب سے خوبصورت چیز جس نے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ہمارے لیے ہدایت کا یا ہمارے لیے انقلاب کا یا موٹیویشن کا باعث بنا، پلٹ کر ہم تاریخ میں دیکھیں تو وہ سر فہرست جو نام آتا ہے وہ 72 شہداء کا ہے. جنگ احد بھی ہوئی، جنگ بدر بھی ہوئی، حنین بھی ہوئی، خیبر بھی ہوئی، خندق بھی ہوئی. کیا آپ ان کا نام لے کر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں؟ لیکن جو کربلا میں ہوا کوئی مقایسہ نہیں ہے. جو کربلا والوں نے دیا وہ جنگ اور تھی. انہوں نے جو ہمیں اسپرٹ دی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، مشکل ہمیں اپنی حقیر لگتی ہے، اتنی موٹیویشن آتی ہے. ہم سوچتے ہیں جو وہاں ہوا اور جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں کوئی کمپیریزن نہیں. صبر آتا ہے، شکر آتا ہے، ہمت آتی ہے، حوصلہ، اور پھر ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ جو 72 کا کام تھا جس نے ہمیں موٹیویشن دی، اور ان 72 کے وسیلے سے یہ مجلس بنی، ہم آج یہاں پر آ کر بیٹھ گئے، اور پھر یہ 72 ہمیں لے کر کہاں جاتے ہیں؟ بطفیل فاطمۃ الزہرا یہ ہمیں لیڈ کہاں کرتے ہیں؟ دوسرا چیپٹر تاریخ کا ہم کھولتے ہیں جہاں تاریخ مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں. بی بی پر ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا، دروازہ گرایا گیا. جس دروازے کو فاطمۃ الزہرا پر گرایا گیا اسی گھر کے، اسی دروازے کے اندر 3 پنجتن میں سے معصوم ہستیاں موجود تھیں. امیر المؤمنین موجود، امام حسن و حسین موجود، لیکن فاطمۃ الزہرا نے مدد کے لیے نہ علی کو بلایا، نہ حسن کو بلایا، نہ حسین کو بلایا، کسی کو نہ پکارا. علی سے بڑا کوئی مشکل کشا تھا؟ علی سے بڑا کوئی حاجت روا تھا؟ علی سے زیادہ بہتر کوئی حاجت روائی یا مشکل کشائی کر سکتا تھا؟ نہیں. پھر بھی نہیں بلایا. حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، انہیں کیوں نہیں بلایا؟ ان کو کیوں نہیں پکارا؟ جب نہیں. بی بی جواب دیں اور کہیں ان کا فرض اور ہے، اور جو میرا انتقام لینے والا ہے وہ اور ہے. پکارا تو امام زمانہ بلند ترین صلوات اگر بلایا، اگر کہا کہ آؤ اور انتقام لو، آؤ اور میری مدد کرو، آؤ اور ان کو ان کے ظلم کا جواب دو، تو آخری حجت کو یاد کیا اور کہا یا مہدی ادرکنی، اے میرے فرزند مہدی آؤ اور میری مدد کرو. جو وہاں موجود نہیں تھے، جو صفحہ ہستی پر ظاہر نہیں ہوئے تھے، جن کی امامت کا آغاز نہیں ہوا تھا، فاطمۃ الزہرا نے بتایا یہ 72 کا میدان سجائے گا، اور اس 72 کے طفیل میری یہ پکار، یہ ایام فاطمیہ تمہیں 313 تک پہنچائے گی.
فاطمہ نے بتایا مہدی ہے میرا انتقام لینے والا، مجھے کربلا میں تم تلاش نہ کرنا، یہ آپ کو اور مجھے یاد کیا ہے اور اس وقت بتایا ہے کہ کون ہے جو مجھے عدل اور انصاف دلائے گا، کون ہے جو میری بے سایہ قبر کے اوپر سایہ کرے گا، کون ہے جو میری قبر کو بے حرمتی کے ساتھ رکھا گیا، آج بھی کوئی تعظیم کا نشان وہاں نظر نہیں آتا، اس کے اوپر کون تعظیمی نشان ڈالے گا، کون ہے جو مجھے انصاف دلائے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس وقت بتایا کہ اے شیعوں، تمہارا سفر جو 72 سے انسپریشن اور موٹیویشن ملے گی، اس کا انجام 313 پر ہو۔ یہ ایام فاطمیہ یا مہدی ادرکنی ہے، جو بی بی نے در و دیوار کے درمیان جس کو پکارا، آپ کو وہاں پہنچانا چاہتی ہیں، آپ کو ان کی یاد میں رکھتی ہیں، آپ کو ان کے ذکر میں رکھتی ہیں، اور ہمیں بتا دیا کہ اپنے آپ کو 313 میں شامل کرو۔ اور دوسرے سوال کا جواب کہ کون تھی وہ جس نے اپنے آپ کو 313 میں یا مہدی ادرکنی سن کر شامل کر دیا، جس نے اپنا نام لکھوا دیا، جس نے اپنے آپ کو حق کنیزی فاطمہ الزہرا ادا کر کے اس جگہ پہنچایا جو بی بی کی پکار تھی۔ آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا امام کا لشکر دنیا کا روئے ارض کا صفحہ ہستی کا بہترین لشکر ہوگا، جس میں موجود جتنے بھی اصحاب و اعوان امام کے ساتھ ہوں گے، بالخصوص 313 ان کا کمپیریزن اگر دنیا کے دوسرے لشکروں کے ساتھ کیا جائے تو بدر کا لشکر سب سے بہترین تھا۔ بدر کے 40 مجاہدین کے برابر ایک امام کے سپاہی کے پاس طاقت، حکمت، علم ہوگی۔ ہاں، 40 کے برابر امام کے ایک سپاہی کے پاس طاقت بھی ہوگی، علم بھی اور حکمت بھی، سب موجود ہوگا، تبھی وہ اس لشکر کا سپاہ سالار یا اس لشکر کا سپاہی بنے گا۔ اور خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ لشکر جس میں 313 امام کے قریبی ساتھی ہوں گے، ان 313 میں 50 خواتین ہیں، 50 خواتین ہیں، اور ان 50 خواتین میں سے ایک خاتون ایسی ہے جس نے یہ 75 اور 95 دن فاطمہ الزہرا سے منہ نہیں موڑا، حق کنیزی ادا کیا۔ جناب ام ایمن، ام ایمن وہ کنیز ہے فاطمہ الزہرا کی، جس نے ڈٹ کر معاملہ فتق پر، معاملہ ولایت علی ابن ابی طالب اور وصیت رسول خدا کے اجرا ہونے میں ان تینوں چیزوں میں ڈٹ کر بی بی کا ساتھ دیا، اور ساتھ کیسا دیا، اور کیسا ساتھ دیا کہ بی بی نے فرمایا جب میرا مہدی انتقام لینے کے لیے ظہور کرے گا، اے ام ایمن ہم تمہیں تمہاری قبر سے اٹھائیں گے اور ان کے لشکر میں شامل کر دیں گے۔ یہ 75-95 دن کی آئیڈیل ہستی ہے جو آپ کے لیے موجود ہے، جو آپ جانتے ہیں، جو آپ کے درمیان ہے، جس نے رجعت کرنی ہے، واپس آنا ہے، پلٹنا ہے، امام کے لشکر میں خود کو شامل کرنا ہے، یا آسان الفاظ میں کہوں یہ وہ ایک حقیقی کردار ہے، حقیقی وجود ہے جس نے 72 سے 313 کا سفر کامیابی کے ساتھ کیا، 72 سے 313 کا سفر کامیابی کے ساتھ کیا۔ اور اس کے لیے دلیل جو تھی کہ یہ کامیابی کی سند کہاں سے ملتی ہے، 75-95 دن ہے۔ جب بی بی کا کوئی ساتھ نہ دیتا تھا، ام ایمن کھڑی تھی۔ میں رک کر یہاں آپ سے سوال کروں گی، ام ایمن کو یہ جو معراج ملی ہے کہ 313 میں ان کا نام شامل ہے، امام محمد باقر نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا، بتا بھی دیا، اللہم صلی اللہ خبر بھی دے دی کہ یہ ان میں شامل ہوگی۔ ام ایمن کا بی بی کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ کیا تھا؟ کنیز تھی، وہ خادمہ تھی۔ آپ کا رشتہ بی بی کے ساتھ کیا ہے؟ آپ بی بی سے کس طرح اپنے آپ کو مرتبط کرتی ہیں؟ وہ تھا کو اپنے سے جدا نہ کریں، ام ایمن کو تاریخ کے گوشوں میں نہیں دفنائیں، وہ کنیز تھی، آپ کیا ہیں؟ اس نے کیا کیا تھا جو آپ کر رہی ہیں؟ آپ کا رشتہ اور ناتا
بی بی کے ساتھ کیا اس سے مختلف ہے جو جناب ام ایمن نے بی بی کے ساتھ منسلک کیا تھا؟ کنیزی نے انہیں کہاں پہنچایا؟ آپ سب جانتے ہیں ام ایمن وہ ہستی تھیں جو رسول اللہ سے اس طرح سے نزدیک تھیں کہ رسول اللہ نے جب چاہا کہ اپنی ماں کی کمی کو دور کریں تو جناب ام ایمن کو پکارتے، کبھی بھی کنیز نہیں کہا۔ یہ فضیلت ہے ام ایمن کی کہ رسول اللہ نے عزت دی۔ کیا صرف عزت ام ایمن کو دی؟ کیا کسی اور کو ماں نہیں کہا؟ حلیمہ سعدیہ کو کہتے ہیں، آپ ان کو انتہائی عزیز و قریب۔ جناب خدیجہ کی دوستوں کے ساتھ رسول اللہ نے بہترین مراعات رکھے، بہترین تعلقات، عزت سب کو دی، لیکن اس عزت کا جواب صرف ام ایمن نے دیا۔ جواب کس طرح سے دیا؟ پہلی ہجرت ہوئی، ام ایمن رسول اللہ کے ہمراہ تشریف لے گئی، اپنے گھر کو ترک کیا، اور پھر جب آپ کے پاس شہادت اپنے شوہر کی شہادت، زید بن حارثہ کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ کے پاس جا کر کہا کہ آپ میرے لیے جو فیصلہ کریں وہ میرے لیے مناسب ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو راہ خدا میں آزاد کیا، آپ اپنے لیے جو اختیار کرنا چاہتی ہیں آپ کے لیے آزادی ہے۔ جب جناب ام ایمن کو آزادی مل گئی، شوہر سر پر نہیں تھا، بیٹا تھا، جوان تھا، راہ اسلام میں بہت بڑا مجاہد تھا، جب اسامہ ان کا نام، جب جناب ام ایمن سے کہا اختیار آپ کے پاس ہے، کیا کرنا چاہتی ہیں؟ یہ تاریخ عالم کی پہلی خاتون ہے جس نے کہا اگر مجھے اختیار ہے آزاد ہونے کے بعد کسی چیز کو اپنانے کا تو میں فاطمہ الزہرا کی کنیز بنوں گی۔ اپنی بیٹی سے کہیے مجھے اپنی کنیزی میں قبول کرنے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کنیز کو آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہے، اور کنیز کے لیے آزاد ہونا کتنی بڑی بشارت ہے، لیکن خود پلٹ کر گئیں اور فرمایا کہ اے رسول اللہ میں چاہتی ہوں کنیزی فاطمہ الزہرا میں رہوں، اور پھر اس کے بعد حق کنیزی کو انجام دیا، ایسا انجام دیا کہ تاریخ کہتی ہے جب تک رسول اللہ کے ہمراہ جناب ام ایمن اور 10,000 مسلمان رہے۔ آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ نے مکہ کیسے فتح کیا تھا؟ کثرت اعوان پر، آپ کے پاس بہت سارے سپورٹرز تھے، اتنے ساتھی تھے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور ابو سفیان اور اس کی تمام آس پاس کے جتنے بھی افراد تھے انہوں نے رسول کی تعداد کو دیکھ کر کہا محمد اتنے ساتھی لے آیا ہے کہ اب ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، سرنڈر ہو جاؤ۔ وہ رسول جس کے پاس کثرت اعوان تھی، ساتھیوں کی فراوانی تھی، جب اس رسول کی آنکھیں بند ہوئیں تو کیفیت یہ تھی کہ رسول کے جنازے پر 7 لوگوں نے شرکت کی، ایسی آنکھیں پھیری، 7 لوگوں نے رسول اللہ کی جنازے پر شرکت، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے وہ ایسی آنکھیں پھیر گئے۔ انشاءاللہ میں تاریخ کے ان حوالوں کا آگے بھی ذکر کروں گی، مختصراً اتنا بیان کرتی چلوں، ایسی آنکھیں پھیر دیں رسول کی بیٹی سے، رسول کی نشانی سے، رسول کے احکامات سے، کہ وہ دروازہ جو حکم رسول سے، حکم قرآن سے مسجد کی طرف کھلا تھا، کہاں بند کر دو۔ وہ مؤذن جس کو رسول اللہ نے مقرر کیا تھا کہ یہ اذان کہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ اور وہ ہستی جس کا ہاتھ اٹھا کر نبی نے کہا تھا جس کا آج میں مولا ہوں کل اس کا علی مولا ہوگا، اس ہستی کو بھی برطرف کر دیا گیا۔